رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن معزز سامعین گرامی قدر، سیرت علی کے ابواب چل رہے ہیں۔ حضرت علی کی پیدائش سے لے کر ان کی زندگی کے بہت سے گوشوں کا احاطہ کیا۔ لامحالہ طور پر یہ بات ضروری تھی کہ ان کی زندگی کے اندر جو چند واقعات اس حوالے سے موجود تھے، جنگ جمل کے اور صفین کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جاتے۔ جنگ جمل کے تمام احوال کو آپ کے سامنے رکھا، جنگ صفین کا تذکرہ کیا، لیکن اس تذکرے کے اندر جو فریق ہوگا اس کا ذکر کرنا بھی سیرت علی ہی کا باب ہے۔ اور یہ بات امت کو سمجھانا آج بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا بات؟ کہ یہ جو فلسفہ گڑا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان میں سے بھی کوئی ایک فریق نعوذ باللہ جہنم میں جا سکتا ہے، یہ باطل اور گندا فلسفہ ہے۔ اس کو گھڑنے کے لیے ایک خاص اس کی وجہ ہے۔ اس کو گڑا کیوں گیا؟ آپ مجھے بتلائیے، کسی صحابی کو جہنمی کہنے کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا نتائج اخذ ہو سکتے ہیں؟ اس سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ ایک صحابی کو، ایک گروہ پورے کے پورے نبی کریم کے کسی ساتھی کو اگر جہنمی بنائے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، سنیے، صحابہ دین کے اولین محافظ ہیں۔ صحابہ ان کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، انہوں نے نبی کریم سے سنا، ہم تک پہنچایا۔ اگر اولین ناقلین کا، جو اول سب سے پہلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نقل کرنے والے، اگر وہی مجروح ہو جائیں گے، اگر وہی مجروح ہو جائیں گے تو دین کی مکمل شکل ہی بگڑ جائے گی۔ آپ اور میں یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ دین مکمل ہے۔ کیسے مکمل ہے؟ اگر ہم یہ باطل فلسفہ اپنا لیں کہ نبی کریم دنیا سے چلے گئے تو صرف 4 تھے جو باقی ایمان والے رہ گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کون؟ جی ابو ذر رہ گئے تھے، جی سلمان فارسی رہ گئے تھے، جی مقداد رہ گئے تھے، جی علی رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ نعوذ باللہ سارے ہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام سے پھر گئے تھے۔ اگر یہ فلسفہ اور عقیدہ اپنا لیا جائے جو ہمارے معاشرے میں ایک گروہ نے اپنا لیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ من چاہا دین، اپنی مرضی کا دین، جو چاہے بات۔ یہ حضرت ابو بکر نے نبی کریم سے سنی، حضرت ابو بکر تو مجروح ہے۔ یہ عمر نے سنی، وہ تو مجروح ہے۔ یہ عثمان نے سنی، وہ تو مجروح ہے۔ یہ معاویہ نے سنی، وہ تو مجروح ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین کا حلیہ بگڑ گیا۔ اپنا من چاہا، من پسند دین گھڑنے کے لیے صحابہ کی ذات کے اوپر تان و تشریح کی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اسلام کے اندر ایک الیٹ کلاس ہے۔ الیٹ کلاس کا کیا مطلب؟ یہ امتیوں کے رتبے کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کا اگرچہ صحابہ میں بھی سٹیٹس کا فرق ہے، کوئی صحابی کسی صحابی سے افضل ہے، ثابت ہے۔ اہل سنت نے صحابہ کے مراتب کے حوالے سے تفصیلات محدثین نے لکھی ہیں۔ صحابہ کے بنیادی طور پہ 2 تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم کیا ہے؟ وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے، وہ جو فتح مکہ کے بعد لے کے آئے۔ ان میں درجوں میں فرق ہوگا۔ فتح مکہ کے بعد لانے والے کا درجہ فتح مکہ سے پہلے والے کے برابر نہیں ہے، لیکن سورۃ حدید میں اس درجے کا فرق اللہ نے بیان کر کے کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ فتح مکہ کے بعد والا نعوذ باللہ آگ میں چلا جائے گا۔ ہر ایک جائے گا جنت میں، یہ سٹیٹس کا فرق ہے۔ پھر کیا تقسیم ہے؟ ان 10,000 قدوسیوں سے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں سے 1400 افضل ہیں۔ کون سے؟ جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، جنہوں نے بیعت رضوان، ادھر ٹیشو لگا دیا ہے، جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا وہ افضل ہیں۔ ان میں سے کون افضل ہیں؟ ان میں سے وہ افضل ہیں جنہوں نے بدر کے معرکے میں شرکت کی۔ ان میں سے کون افضل ہیں؟ وہ جو عشرہ مبشر ہیں۔ ان میں سے کون؟ جو پہلے 4 ہیں۔ یہ ایک عام ترتیب ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ درجوں کا فرق ہے، لیکن کلاس ایک ہے، سٹیٹس ایک ہے، کلاس ایک ہے۔ صحابی کو اگر کچھ کہے
تو اس کا مرتبہ بھی صحابیت کا ہے. امتی تابعی تبا تابعی اگر صحابی کو کچھ کے اس بنیاد کے اوپر کہ صحابی نے فلاں صحابی کو یہ کہا تھا، اللہ کی قسم یہ عقیدہ باطل مردود اور گندا ہے. تابعی بھی یہ جرت نہیں کر سکتا، اسلام کے اندر اس کو یہ اختیارات نہیں دیے گئے کہ صحابی نے کسی صحابی کے بارے میں کوئی رائے رکھی، کوئی بات کی تو امت کا کوئی فریق امتی کی حیثیت کیا ہے. کتنا عجیب فلسفہ. آپ صرف اس بات کے اوپر غور کریں، آپ بتلانا ہے. ہمارے معاشرے میں پورا ایک طبقہ کہتا ہے نا کہ اولیاء اللہ کی عزت کرو، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اولیاء اللہ کی عزت کرو، اولیاء اللہ کا احترام کرو. یہ اولیاء اللہ کا احترام کرنے والے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ. ان کو شرم نہیں آتی؟ سارے دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، صحابی کے قدموں پہ لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کا احترام کرو اور حضرت معاویہ پہ تان کرو، نعوذ باللہ. کس وجہ سے؟ کیسے ہو سکتا؟ نہیں اجازت دی جا سکتی. کسی امتی کو امتی کا سٹیٹس اور صحابی کا سٹیٹس ایک ہو سکتا ہے؟ آپ اس کلاس کے ڈیفرنس کو سمجھیے. نبی کریم شریعت کا سپریم کورٹ ہے، چیف جسٹس ہے، صحابہ شریعت کے اندر ہائی کورٹ کی اتھارٹی رکھتے ہیں، ائمہ اور محدثین سیشن کورٹ کی اتھارٹی رکھتے ہیں. علماء عام جو امت کے ہیں وہ سول جج کی حیثیت رکھتے ہوں گے. ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور ایک عام امتی ہے وہ اٹھ کے ہائی کورٹ کے بارے میں، یعنی اسلام کی الیٹ ترین کلاس جو صحابہ ہے، ان کی آپس کے اندر جو وہ ایک کلاس کے لوگ ہیں، ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو بنیاد بنا کے کوئی امتی کسی صحابی کو برا کہہ سکتا ہے؟ یہ کہاں سے آیا فلسفہ؟ یہ فلسفہ باطل ہے. اور دکھ کی بات پتہ کیا؟ آج میں آپ کو حقائق کے اوپر مبنی یہ بات کہتا ہوں. ہاں روافض کے اندر بعض ایسے، روافض تو نہیں کہنا چاہیے، شیعوں کے اندر بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو رافضی نہیں ہیں، جو علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کے بارے میں لب کشائی کرنا حرام ہے، کہتے ہیں. اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں. یہ سوچ شیعوں کے بعد چند ہیں، محدود ہیں، جن کا یہ فلسفہ ہے، اور ان کو یہ پذیرائی نہیں مل سکی کیونکہ ان کے ہاں روافض کی اکثریت ہے جو صحابہ کو برا بلا کہتی ہے. انہوں نے تو دین کے اندر تبرہ ایجاد کیا ہوا ہے. نعوذ باللہ ان کی نمازیں مکمل نہیں صحابہ کو برا بلا کہے بغیر. پھر تقیہ کرتے ہیں. میں جو بات کی طرف اشارہ کرنے چاہتا ہوں وہ سمجھیں کہ شیعہ بعض ایسے ہیں جو علل اعلان فتوے دیتے ہیں کہ مقدسات اہل سنت اور صحابہ کے بارے میں ہمیں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے شیعوں میں. لیکن ان کے جو فرنٹ مین رافضی اہل سنت کے اندر بھیس بدل کے اور بہروپ بدل کے آئے ہوئے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ کلپ سنیں. یہ جہالوی اور جہلمی یہ روافض کے فرنٹ مین ہے. یعنی شیعہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اہل سنت کے ہاں جو صحابہ ہیں ان کی توہین حرام ہے. لیکن یہ ان کے فرنٹ مین اہل سنت کے اندر بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا کلپ آیا ہوا ہے. خالد ابن ولید قانونی طور پہ صحابی ہے، اور ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کو صحابیت سے نکال دیا تھا. آپ بات سمجھیں، قانونی طور پہ صحابی ہیں. قانونی طور پہ صحابی اس لیے آپ نے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے، قانونی ہیں، قانونی طور پہ صحابی ہیں. نعوذ باللہ مغلظات دیکھیں، دلائل دیکھیں جی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث کہی تھی نا کہ جس نے میرے صحابی کو برا بلا کہا، جس نے میرے صحابی کو برا بلا کہا اس کے اوپر فرشتوں کی، مخلوقات کی، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت. یہ حدیث صحیح ہے. کہتے ہیں یہ جب بات کی تھی یہ خالد ابن ولید کو مخاطب ہو کے کہی تھی، عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ان کا معاملہ ہو گیا تھا. یہ بندے کا استدلال دیکھیں. اس لیے یہ صحابیت سے خارج ہو گئے. یہ عقل ہے، یہ عقل ہے، یہ فکر ہے. آئیے اس سے بڑی درجے کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابو بکر و عمر کے مابین کی تلہی ہو گئی. حضرت ابو بکر نے کچھ معاملہ نبی کریم کے سامنے رکھا، نبی کریم غصے میں آ گیا. آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھ چکا. نبی کریم غصے میں آتے چلے گئے، لال سرخ منہ ہو گیا. حضرت ابو بکر سمجھانا شروع ہو گئے، اللہ کی قسم میرا ہی قصور تھا، اللہ کی قسم میرا ہی قصور تھا. کیا تم میرے لیے میرے اس صحابی کو تنگ کرنا چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا تم میرے صحابی کو تنگ کرنا چھوڑ نہیں سکتے؟ کس کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں؟
عمر کو بھی کہہ رہے ہیں اور خطاب عام ہے. اب بتلائیے اس حدیث کے اندر تو صحابی صرف ابو بکر کو کہا ہے، اس کا مطلب ہے باقی سارے صحابی خارج ہو گئے؟ اس طرح کے دلائل ہیں. روافض اس طرح کے دلائل گھڑتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید کو کہا تھا جو کسی صحابی کو گالی دے اس کے پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت، اس لیے یہ بندہ صحابیت سے خارج ہو گیا. پتہ کیوں خارج کیا؟ فارس کی حکومت کو تحقیق کرنے والا خالد ابن ولید ہے، دشمنی وہی ہے. یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن